تعلیمی نظام مقامی لوگوں کی ضروریات اور ثقافت سے ناآشنا اساتذہ کے سپرد تھا۔ 1972 میں پہلی منتخب صوبائی حکومت بنی جس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، 3500 غیر مقامی اساتذہ کو فارغ کر کے مقامی افراد کو تعلیمی نظام کا حصہ بنایا گیا۔ صنفی برابری کی کوششیں، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی اسکیمیں، وظائف اور تعلیمی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ بلوچستان کی بیٹیاں بھی ترقی کے سفر میں شریک ہو سکیں۔ بلوچستان کے خلاف تعلیمی محرومی کا پروپیگنڈا انہی عناصر کا آلہ ہے جو بم دھماکوں، اغوا، برائے تعاون اور تعلیمی اداروں پر حملوں کے ذریعے صوبے کو تاریکی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو بیرونی حمایت حاصل ہے جن کا مقصد بلوچستان میں ترقی کو روکنا اور احساس محرومی کو ہوا دینا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ایک ایسا خطہ ہے جو اپنی بے پناہ قدرتی دولت، ثقافتی تنوع اور اسٹریٹجک اہمیت کے باوجود اکثر منفی پروپیگنڈے کا نشانہ بنتا ہے۔ ان پروپیگنڈوں میں سب سے زیادہ نمایاں اور منظم جھوٹ یہ ہے کہ بلوچستان تعلیم کے میدان میں پسماندہ ترین ہے، گویا یہاں نہ سکولز ہیں، نہ یونیورسٹیاں، نہ اساتذہ، نہ طلباء اور نہ ہی تعلیمی ترقی کی کوئی امید۔ یہ بیانیہ نہ صرف حقیقت سے کوسوں دور ہے بلکہ دہشت گردوں اور ریاست دشمن عناصر کے اس ایجنڈے کو تقویت دیتا ہے جو بلوچستان کو پسماندہ، محروم اور ریاست سے کٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس مضمون میں ہر تعلیم کے شعبے میں بلوچستان کی تاریخی جدوجہد، موجودہ پیش رفت، اعداد و شمار اور مستقبل کے امکانات کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ بلوچستان تعلیمی پسماندگی کا شکار نہیں بلکہ ترقی کی راہ پر گامزن ایک پرامید خطہ ہے۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، بلوچستان میں صرف 114 سکولز تھے۔ اس وقت خواندگی کی شرح محض 5.5% تھی۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کی جغرافیائی ساخت، وسائل کی کمی اور تعلیم سے عمومی عدم دلچسپی نے اس سفر کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ تعلیمی نظام مقامی لوگوں کی ضروریات اور ثقافت سے ناآشنا اساتذہ کے سپرد تھا۔ 1972 میں پہلی منتخب صوبائی حکومت بنی جس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، 3500 غیر مقامی اساتذہ کو فارغ کر کے مقامی افراد کو تعلیمی نظام کا حصہ بنایا گیا۔ اس فیصلے سے وقتی مشکلات ضرور آئیں مگر یہ بلوچستان کی تعلیمی خود مختاری اور مقامی قیادت کے فروغ کا پہلا سنگ میل تھا۔ آج بلوچستان میں 15,096 سکولز اور 145 کالجز فعال ہیں۔ یہ تعداد اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں تعلیمی میدان میں طویل فاصلہ طے کیا۔ ان اداروں کے ذریعے لاکھوں بچے اور بچیاں بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کی سہولیات حاصل کر رہی ہیں، وہ بھی اپنے علاقوں میں۔ بلوچستان اب 12 فعال یونیورسٹیوں کا حامل ہے۔ ان میں طبی، فنی، زرعی اور سائنسی تعلیم کے ادارے شامل ہیں۔ 2019 میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کا کیمپس کوئٹہ میں قائم ہونا بلوچستان کی تعلیمی تاریخ کا اہم ترین قدم ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف عالمی معیار کی تعلیم فراہم کر رہا ہے بلکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بلوچستان میں اس وقت 11 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کے کیڈٹ کالجز موجود ہیں جو نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو نظم و ضبط، قیادت اور حب الوطنی کا سبق بھی دیتے ہیں۔ یہ ادارے بلوچستان کے ان بچوں کے لیے امید کی کرن ہے جو ملک کی مسلح افواج، بیوروکریسی یا کسی بھی کلیدی شعبے میں خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ 331 تکنیکی و پیشہ ورانہ ادارے بلوچستان میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ ادارے ہنر، روزگار اور مقامی معیشت کے فروغ کے ضامن، نوجوانوں کو الیکٹریکل، میکینیکل، زرعی، کمپیوٹر اور سمندری ٹیکنالوجی میں تربیت دے کر مقامی صنعت کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی مجموعی خواندگی کی شرح اب 54.5% ہے۔ کوئٹہ جیسے شہری علاقوں میں یہ شرح 51% تک جا پہنچی ہے۔ یہ اعداد و شمار یہ واضح کرتے ہیں کہ بلوچستان نے تعلیم تک رسائی کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں 5% سے بڑھ کر 54% تک آنا بذات خود ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ اگر تعلیمی اداروں کی فی طالب علم شرح کا دیگر صوبوں سے موازنہ کیا جائے تو بلوچستان نمایاں مقام پر نظر آتا ہے۔ بلوچستان ایک ادارہ فی 956 طلبہ، پنجاب ایک ادارہ فی 2630 طلبہ، سندھ ایک ادارہ فی 1461 طلبہ، خیبر پختونخوا ایک ادارہ فی 1133 طلبہ۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ بلوچستان کم آبادی اور وسیع رقبے کے باوجود تعلیمی اداروں کے ذریعے بھرپور رسائی فراہم کر رہا ہے۔ 2015 سے فعال BEEF ہر سال 73,000 طلبہ کو وظائف دیتا ہے جن کی کل لاگت 1.42 ارب روپے ہے۔ یہ وظائف بالخصوص غریب اور دور افتادہ علاقوں کے طلباء کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ فنڈ بلوچستان کی تعلیمی مساوات کی ایک عملی مثال ہے۔ نمبر 1، تعلیمی بجٹ میں اضافہ۔ حکومت بلوچستان نے تعلیم کے لیے بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اسکولز کی مرمت، اساتذہ کی تربیت اور ڈیجیٹل لرننگ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، نصاب میں اصلاحات۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نصاب کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تاکہ طلباء کو عالمی معیار کی تعلیم
तालीम दी जा सके। नंबर 3, सिनफी बराबरी की कोशिशें। लड़कियों की तालीम के लिए खसूसी स्कीमें, वज़ाइफ और तालीमी मराकज कायम किए जा रहे हैं ताकि बलूचिस्तान की बेटियां भी तरक्की के सफर में शरीक हो सके। बलूचिस्तान के खिलाफ तालीमी महरूमी का प्रोपेगेंडा उन्हीं अनासिर का आला है जो बम धमाकों, अगवा, बराए तावन और तालीमी इदारों पर हमलों के जरिए सूबे को तारीकी में रखना चाहते हैं। उन दहशत गर्दों को बैरूनी हिमायत हासिल है जिनका मकसद बलूचिस्तान में तरक्की को रोकना और एहसास महरूमी को हवा देना है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। आज का नौजवान तालीम को अपना हथियार समझता है। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हुकूमत, सिक्योरिटी अदारे और तालीमी अंजुमनें सब एक ही हदफ पर मुतहद हैं, बलूचिस्तान को तालीमी लिहाज से खुद कफील बनाना। बलूचिस्तान की तालीमी तरक्की एक रोशन और पुरअज़म मुस्तकबिल की नवीद है। ये तरक्की न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। 12 यूनिवर्सिटियां, हजारों स्कूल, सैकड़ों कॉलेजेस, फनी इदारे और वज़ाइफ सब मिलकर एक ऐसा तालीमी मॉडल तश्कील दे रहे हैं जो उम्मीद, खुद मुख्तारी और रोशन ख्याली पर मबनी है। अब वक्त आ गया है कि हम मनफी प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए को यकसर रद्द करें और बलूचिस्तान को एक तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता और मुतहद पाकिस्तान का सुतून तस्लीम करें। हर वो आवाज जो बलूचिस्तान को महरूमी की अलामत बनाकर पेश करती है वो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। बलूचिस्तान तालीम के मैदान में एक मिसाल बन रहा है। दुश्मन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये सूबा इल्म की शमा को जलाए रखे हुए है। यहाँ के नौजवान, वालिदैन, असातिज़ा और हुकूमती इदारे एक मुश्तरका ख्वाब देख रहे हैं, एक तालीम याफ्ता, बाशऊर और तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान। आइए हम सब इस ख्वाब की ताबीर में अपना किरदार अदा करें। बलूचिस्तान का रोशन मुस्तकबिल सिर्फ एक कदम की दूरी पर है और वो कदम है तालीम। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।